السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے وضو کرنے کا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے۔ سب سے پہلے 3 دفعہ گٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے، اور اگر روزہ دار ہو تو غرارہ نہ کرے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے، لیکن جس کا روزہ ہو وہ جتنی دور تک نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ لے جائے۔ پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے۔ پھر 3 بار داہنا ہاتھ کہنی سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کہنی سمیت دھوئے 3 دفعہ، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے، اور انگوٹھی، چھلا وغیرہ جو ہاتھ میں پہنے ہو ہلائے۔ پھر 1 مرتبہ سارے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے۔ کان کے اندر کی طرف کلمہ کی انگلی سے اور کان کی اوپر کی طرف کا انگوٹھوں سے مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے، اور 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے۔ پیر کی داہنی چھنگلیاں سے شروع کرے اور بائیں چھنگلیاں پر ختم کرے۔ یہ وضو کرنے کا مسنون طریقہ ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں فرض ہیں، بعض سنت اور بعض مستحب۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو فرائض وضو بتاتا چلوں کہ وضو میں فرض فقط 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، سارا منہ دھونا، 1 مرتبہ سارا منہ دھونا، 1 دفعہ کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، 1 مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ بس فرض اتنا ہی ہے۔ اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ دوسری چیز ہے سنت۔ پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا، بسم اللہ کہنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ سب باتیں سنت ہیں، اور اس کے سوا اور جو باتیں ہیں وہ سب کے سب مستحب ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا قصد ہو یا نہ ہو۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے جسم پر پانی بہائے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر پڑے، یا پانی برستے میں باہر کھڑا ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جائیں تو وضو ہو جائے گا،
لیکن ثواب وضو کا نہ ملے گا۔ اور سنت طریقہ یہی ہے کہ اسی طرح وضو کرے جس طرح ہم نے اوپر بیان کیا، اور اگر کوئی الٹا وضو کر لے، پہلے پاؤں دھو ڈالے، پھر مسح کرے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھوئے، یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر کے وضو کرے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے موافق وضو نہیں ہوتا اور گناہ کا خوف ہے۔ اسی طرح اگر بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں پہلے دھویا تب بھی وضو ہو گیا، لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ ایک عضو کو دھو کر دوسرے عضو کو دھونے میں اتنی دیر نہ لگائے کہ پہلا عضو خشک ہو جائے، بلکہ اس کے خشک ہونے سے پہلے پہلے دوسرا عضو دھو ڈالے۔ ہر عضو کے دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ پھیر لے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ منہ دھونے کے بعد داڑھی کا 2-3 بار خلال کرے۔ جو جگہ رخسار اور کان کے درمیان ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ تھوڑی کا دھونا فرض ہے بشرطے کہ داڑھی کے بال اس پر نہ ہو، یا ہوں تو اس قدر کم ہو کہ خال نظر آئے۔ ہونٹ کا جو حصہ کہ ہونٹ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ داڑھی یا مونچھ یا بھویں اگر اس قدر گھنی ہوں کہ کھال نظر نہ آئے تو اس کھال کا دھونا جو چھپی ہوئی ہے فرض نہیں ہے، بلکہ بالوں پر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ بھویں یا داڑھی یا مونچھ اس قدر گھنی ہوں کہ اس کے نیچے کی جلد چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں اس قدر بالوں کا دھونا واجب ہے جو حد چہرہ کے اندر ہوں۔ باقی جو بال حد مذکورہ سے آگے بڑھ گئے ہوں ان کا دھونا واجب نہیں۔ وقت سے پہلے ہی وضو کرنا مستحب ہے۔ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے، اور وضو کرنے میں دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، اور پانی کتنا ہی فراغت کا کیوں نہ ہو، چاہے دریا کے کنارے پر ہو، لیکن پانی تب بھی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، اور نہ پانی میں بہت کمی کرے کہ اچھی طرح دھونے میں دقت ہو۔ نہ کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے، اور نہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے منہ پر مارے، نہ پھنکار مار کر چھینٹے اڑائے، اور نہ اپنے منہ اور آنکھوں کو بہت زور سے بند کرے کہ یہ سب باتیں مکروہ اور منع ہیں۔ مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت کی انگوٹھی، چھلے، چوڑی، کنگن، ناک کی نکیل وغیرہ اگر ڈھیلی ہوں کہ بغیر ہلائے بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلا لینا مستحب ہے، اور اگر ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے۔ مسئلہ اگر کسی کے ناخن کے اوپر آٹا لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو چھڑا کر پانی ڈال لے، اور اگر کوئی نماز پڑھ لی تو اس کو لوٹائے۔ جب وضو کر چکے تو سورہ انا انزلنا اور یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے اللہ کر دے مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے، اور کر دے مجھ کو گناہوں سے پاک ہونے والے لوگوں میں سے، اور کر دے مجھ کو نیک بندوں میں سے، اور کر دے مجھ کو ان لوگوں میں سے جن کو دونوں جہان میں خوف نہیں۔ جب وضو کر چکے تو بہتر ہے
کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے۔ حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے۔ مسئلہ، اگر ایک نماز کے لیے وضو کیا، پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا اور ابھی وضو ٹوٹا نہیں، تو اسی وضو سے دوسری نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر تازہ وضو کرے تو بھی بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں، تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے، اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ کسی کے ہاتھ یا پاؤں پھٹ گئے اور اس میں منہ میں روغن یا اور کوئی دوا بھر لی اور اس کے نکالنے سے ضرر ہوگا، تو اس کو بلا نکالے اوپر پانی بہا دیا تو وضو درست ہے۔ وضو کرتے وقت ایڑی یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا، اور جب پورا وضو ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سوکھی ہے، تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں، بلکہ پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر ہاتھ، پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا یا اور کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہ ڈالے۔ وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لے، اس کو مسح کہتے ہیں، اور اگر یہ بھی نقصان دہ ہو تو ہاتھ بھی نہ پھیرے، اتنی جگہ چھوڑ دے۔ مسئلہ، اگر زخم پر پٹی بندھی ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو، یا پٹی کھولنے باندھنے میں بڑی دقت اور تکلیف ہوتی ہو، تو پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے۔ مسئلہ، ہڈی کے ٹوٹ جانے کے وقت بانس کی کھینچیاں رکھ کر ٹکٹی بنا کر باندھتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک ٹکٹی نہ کھول سکے ٹکٹی کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کرے، اور فسد کی پٹی کا بھی یہی حکم ہے۔ ٹکٹی اور پٹی وغیرہ میں بہتر تو یہ ہے کہ ساری ٹکٹی پر مسح کرے، اور اگر ساری پر نہ کرے بلکہ آدھی سے زائد پر کرے تو بھی جائز ہے، اگر آدھی یا آدھی سے کم پر کرے تو جائز نہیں۔ مسئلہ، اگر ٹکٹی یا پٹی کھل کر گر پڑے اور زخم ابھی اچھا نہیں ہوا تو پھر باندھ لے، اور وہی پہلا مسحہ باقی ہے، پھر مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر زخم اچھا ہو گیا کہ اب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مسح ٹوٹ گیا، اب اتنی جگہ دھو کر نماز پڑھے، دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ، مسجد کے فرش پر وضو کرنا درست نہیں۔ محترم سامعین، یہ تھی آج کے وضو کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔